وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وَلَقَدْ اور بے شک صرفنا ہم نے پھیر کے یا طرح طرح سے بیان کی فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناسی لوگوں کے لیے من سے کلی ہر ایک مثال وکانا اور ہے انسان اکثر زیادہ یا بڑھ کر شیئن ہر چیز سے جدلا جھگڑالو وما اور نہیں منع کیا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں اذ جب جاءہم آ گئی ان کے پاس ہدا ہدایت ویستغفروا اور بخشش مانگیں ربہم اپنے پروردگار سے الا مگر ان یہ کہ تأتیہم پیش آئے ان پر سنت رسم روش اولینا پہلوں کی او یا یأتیہم موجود ہو ان پر عذاب قبولہ سامنے وما نرسلو اور نہیں بھیجتے ہم مرسلین پیغمبروں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے ویجادلو اور جھگڑا کرتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں بالباطلی ساتھ باطل کے لیدحضوا تاکہ پھسلا دیں ڈگمگا دیں بھی اس سے حق سچی بات کو واتخذوا اور ٹھہرا لیا انہوں نے آیاتی میری آیات کو وما انذروا اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے ہزوا ہنسی یا مذاق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں بہترین سمجھنے والا اور بہترین عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارا 5واں حصہ جو خطبہ ہے وہ چل رہا ہے جو کہ طویل خطبہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا. اور اس میں جو ہے اس سے پہلے ہم نے پچھلی والے سبق میں جو پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کا قصہ کہ ان کو بنایا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
عزت اور تعظیم فرشتوں سے سجدہ کر کے دلوائی اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تکبر اور حسد کا شکار ہو گیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس نے۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا اور بتایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو کیوں اپنا دوست بنا رہے ہو، اس کو کیوں اپنا مددگار سمجھتے ہو، اور اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ اور یہ سب کوئی بھی اللہ کی تخلیق میں حاضر نہیں تھے، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو جو بنائی گئی ہیں ختم کر دے گا۔ زمین اور آسمان کے درمیان اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور پھر بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ان سے جو شریک کر رہے ہیں دنیا میں کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، تو یہ بلائیں گے اور وہاں پر کوئی بھی کسی کی پکار پر نہیں آئے گا، اور ان کے درمیان عذاب کی جو وادی بتائی گئی تھی وہ ان کے درمیان میں حائل ہو جائے گی، ہلاکت کا گڑھا یا حجاب اور آڑ اور قید خانہ بھی بتایا گیا تھا، تو وہ ان کے بیچ میں آ جائے گا، اور پھر مجرم جو ہیں وہ آگ دیکھ کر رہیں گے اور وہاں سے پلٹنے کی بھی کوئی جگہ وہ نہ پائیں گے۔ اور یہ پچھلی دفعہ جو ہم نے سبق میں مصرفہ پڑھا تھا، تو وہی یہاں پر اب ہم جو آج کی آیات شروع کر رہے ہیں اس میں بھی صرف آیا ہے، اس کو اور اس کو دونوں کو یہ ایک ہی روٹ سے اور ایک ہی ورڈ ہے یہ۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم اس کو دیکھیں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آج کی ہماری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب یہاں پر پھر دنیا کی بات کی گئی ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، وقت ہے، مہلت ہے، موقع ہے، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، تو ہی تم کل کے عذاب سے بچ سکو گے، جو کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا۔ اور سوال بھی یہ کیا جائے گا کہ تمہیں مہلت عمل دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تم بچ سکتے تھے غلط کاموں سے اور ان احکامات کو فالو کر سکتے تھے، مگر تم نے کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں عمل کیا؟ پھر اس کا انسان وہاں پر کیا جواب دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمیں بتایا صرفنا فی ھذا القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پھیر پھیر کر طرح طرح سے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہر طرح سے سمجھایا ہے انسان کو۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کلام الہی میں جو اس میں قصے بتائے گئے ہیں، کہانیاں بتائی گئی ہیں، ان سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت کے شوق میں آ کر عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں دوزخ کے خوف سے ڈر کر وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور بتایا طریقے سے کہ تاکہ ہم اس چیز کو اپنے جو بھی ہمارا انداز یا سٹائل ہے اس سے سمجھ جائیں اور پھر ہمارا عمل بدل جائے۔ تو صرفنا کا معنی جو ہے پھیرنے کے ہیں، اور عربی میں آپ دیکھیں جو ہم جیسے چینج کہتے ہیں یا پھر کھلے پیسے کہتے ہیں یا ٹوٹے پیسے کہتے ہیں یا جو بھی کچھ کہتے ہیں، تو اس کو یہاں پر صرف بولا جاتا ہے کہ صرف ہے یعنی چینج ہے، ٹوٹے پیسے ہیں، تو یہ یعنی بار بار پھیر پھیر کر۔ اب دیکھیں، صرف اگر نہ ہو تو پھر ہمارے پاس ایک بڑا نوٹ ہے، ہم کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتے، وہ چینج ہوتا ہے، وہ پھرتا ہے، یعنی وہ ٹرن ہوتا رہتا ہے بار بار، وہ یعنی منی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، وہ ریگولیٹ ہوتی رہتی ہے، اس سے پھر آگے کام کاروبار اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب 500 کا جو نوٹ تھا وہ بند ہو گیا تھا تو کس طریقے سے لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ تو صرف ہونا یعنی چینج ہونا، بدلنا، اس کا جو ہے یعنی وہ ہمارے پاس چینج ہو کر آتا رہتا ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ چینج کر کے مثالیں دے دے کر سمجھانے کی کوشش کی، کس میں؟ فی ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے۔ اور کس کو؟ کون مخاطب ہیں؟ للانسان، انسان کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی اور سمجھایا کہ کبھی کبھی انسان کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ دوسری بات بتائی جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے، کبھی ساری زندگی گزر جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے صحابہ کرام کو بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ 20 سال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال مکی دور اور اس کے بعد میں 8 سال جو مدنی دور ہے، اور جب فتح مکہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کچھ لوگ یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہوئے،
تو بہت سارے لوگ جو تھے، جو طرح طرح سے سمجھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، تو 20-20 سال میں، 22-22 سال میں لوگ مسلمان ہوئے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر سمجھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. کیا پتہ کب کون سمجھ لے اور وہ اس کا عمل بدل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، وہ پلٹ آئے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بچوں کو بھی، یعنی بچے بھی جو ہیں کہانیوں سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس طریقے سے سمجھایا جائے. اور اگر اس سے بھی نہیں سمجھ میں آیا تو جنت کے حوالے سے سمجھایا جائے. جنت کے حوالے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر دوزخ کے حوالے سے. یعنی بہت ساری چیزوں سے یہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو اپیل کرے گا، کسی نہ کسی خوشخبری سے یا ڈراوے سے انسان جو ہے وہ سمجھ جائے گا اور اس کا عمل بدل جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ طرح طرح سے اللہ نے سمجھایا کہ شاید ایک طریقے سے نہیں سمجھ آیا تو دوسرے طریقے سے سمجھ لیں، دوسرے سے نہیں سمجھ آیا تو تیسرے سے سمجھ لیں، تیسرے سے بھی نہیں سمجھ آیا تو چوتھے سے سمجھ لے انسان. تو اس طرح سے بار بار پلٹ پلٹ کر، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو نہیں ماننا چاہتے وہ بحثیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ایک ہی چیز کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں وہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے، وہ الفاظ بھی چینج ہوتے ہیں اور وہ آیات بھی چینج ہوتی ہیں. بات ایک ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو مختلف انداز، مختلف طریقے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ انسان کی وہ سمجھ میں آ جائے. اور یہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے اور زندہ انسانوں کے لیے. یہ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جو عمل کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں. یہ مردوں کو مخاطب نہیں کرتا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کا عمل ختم ہو گیا، ان کی کتاب زندگی بند ہو گئی. اب یہ زندہ انسانوں کے لیے ہیں جو کہ کچھ کر سکتے ہیں، جو عمل کر سکتے ہیں، جو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو مخاطب کر کے قرآن بار بار سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام. اور اللہ نے ہمیں اس طریقے سے بار بار جھنجھوڑا ہے کہ ہم اب سمجھ جائیں، اب سمجھ جائیں، اب سمجھ جائیں، تاکہ ہم کل کے اس برے انجام سے، جو اس سے پہلی والی آیات میں بتایا گیا تھا کہ پھر انسان جہنم کو دیکھ لے گا اور پھر وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکے گا. تو یہ بتایا کہ قرآن ابھی تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس سے ابھی فالو کر سکتے ہو، اس پر عمل کر سکتے ہو اور اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہو. تو پھر تم اس پر عمل کرو. پھر کل انسان کی حسرت کرنے سے یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج دے یہ کہنے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتائی کہ انسان کیسا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یعنی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا یہ کہ وہ جھگڑے کرتا ہے، وہ جو ہے بات کو سنتا نہیں ہے، بحثیں کرنے لگتا ہے اور حق سے پھر دور نکل جاتا ہے، وہ باطل کو اختیار کر لیتا ہے. اور جھگڑے کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جھگڑنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جھگڑتے تھے، وہ بحثیں کرتے تھے. تو یہاں پر دیکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی جھگڑالو ہے انسان، اس کی یہ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں آرگوئنگ ہے، یعنی کہ وہ بحثیں کرتا ہے. اور صرف انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بولنے کی قوت دی ہے، ورنہ اور مخلوق کے پاس بھی زبان ہے اور وہ کوئی بھی نہیں بولتی ہے. تو اس کو زبان کے استعمال کو کیا کرتا ہے کہ اس سے غلط باتیں بھی کرتا ہے، چیخنا، چلانا اور جو بھی بحثیں کرنا. تو انسان کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے یا ظلم جاتی یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، حجت بازیاں کرنے لگتا ہے. سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو انسان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور اس کے بعد میں بھی بہانے بناتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے اور پڑھ کر، سمجھ کر، جان کر اس کے بعد میں بھی پھر جھگڑے کرتا ہے اور چرب زبانی سے اپنی جو ہے وہ دوسروں کو خاموش بھی کرا دیتا ہے. خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ جمع رہتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بحثیں کرتا ہے. تو اور قرآن کی آیتوں میں بھی جھگڑے کرتا ہے. اور یہاں تک دیکھیں ہم کہ پہلے تو صرف اس بات پر جھگڑے اور بحثیں ہوتی تھیں کہ تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں. اب اس بات پر بحثیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں کہ تراویح ہیں بھی یا نہیں ہیں، یعنی پڑھی بھی جانی چاہیے یا نہیں پڑھی جانی چاہیے. تو اس طریقے سے انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم جھگڑے میں مبتلا ہوئی وہ بھٹک ہی گئی. یعنی جھگڑے، بحثیں
جو ہیں انسان کو کیا کرتے ہیں، حق سے دور کر دیتے ہیں. پھر وہ انہی بحثوں مباحثوں میں مناظروں میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر حق کا مقابلہ باطل کے ذریعے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پر وکان الانسان جو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نضر بن حارث اور ابی بن خلف کے بارے میں ہے یہ، اور دوسرا ایک اور عام رائے یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے اور انسان اس طریقے سے جس چیز کو ماننا نہیں چاہتا ہے یا جس چیز پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں لڑنے اور جھگڑنے اور بحثیں کرنے شروع کر دیتا ہے. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم رات کو اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یعنی آپ کو برا اب محسوس ہوا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ ران پر ہاتھ مار کر یہ فرماتے ہوئے واپس جانے لگے کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی یہی والی آیت کے اکثر شیء جدلا. اور یہ فرض نماز کے بارے میں نہیں تھا، یہ تہجد کی نماز کے بارے میں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد پڑھ رہے ہوں گے. جب دیکھا کہ سو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تم لوگ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا. تو یعنی حضرت علی نے یہ جواب جو دیا تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہماری جانیں اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ہمیں اٹھا دیتا ہے. تو یہ نوافل کے لیے ہے، کیونکہ نوافل ایکسٹرا نماز ہے، یہ فرائض کے لیے نہیں کہہ رہے تھے. وہ فرائض کے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم سو رہے تھے اور ہماری نماز نکل گئی، ایسا نہیں تھا، یہ نوافل کی بات ہو رہی تھی. تو اس طرح سے جب آپ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی اور آپ اس طریقے سے کہتے ہوئے چلے گئے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ جو حق کے ساتھ اگر کہا جاتا ہے نا، حق کے لیے اور حق کے ساتھ اگر انسان بحث کرتا ہے، علماء کرام بھی جیسے جواب دیتے ہیں، یا تو جدال جو ہے للحقی اور بالحقی وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی حق کے لیے اور حق کے ساتھ. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا اور نمرود کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دے. تو یعنی انہوں نے جو دلیل کے ساتھ میں اس سے مباحثہ کیا اور اپنی بات رکھی اور اپنے رب کے حوالے سے انہوں نے جو مثال دی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سب کر سکتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا، تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو حق کے ساتھ اور حق کے لیے کیا جائے وہ مباحثہ جائز ہے. جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ بس اب بہت ہو چکا، تم بہت جھگڑ لیے ہم سے. تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ حق کے لیے اور حق کے ساتھ میں بحث کرنا، جس کو اتنا علم ہو تو وہ جائز ہے، ورنہ وہ بحث کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اور انسان جو ہے، عام انسان جو ہے، جتنا انسان بحثوں میں پڑتا ہے اتنا ہی پھر وہ سمعنا اطعنا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ باطل میں جا گرتا ہے. سوالات اور بحثیں انسان کو ایمان اور تقوی سے دور کر دیتے ہیں. اور صاف سی بات یہ ہے کہ جو انسان عمل نہیں کرنا چاہتا وہ پھر بحث و مباحثے کرتا ہے، اور جو حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی ٹھیک ہے. اور ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی، کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اور آج کل کی ہم دیکھیں تو جو بحثیں ہیں وہ انسانوں کو اور زیادہ دین سے دور کر دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، ان کی تو بحثیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، چلو سب چھوڑ دو دین کو، پھر اپنی مرضی سے جو دل چاہے عمل کرو. اور پھر اس طریقے سے لوگ دین سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں دنیا میں بحثیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے، جو بتایا ہے ہمیں، ان کو سمجھنا ہے اور انہی کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم پھر صحیح راستے پر قائم رہیں انشاءاللہ تعالیٰ.
اور آج اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو ایک طریقے سے چلا ہوا ہے، اور یعنی بچہ بچہ اس سے متاثر ہے. اب دیکھیں پہلے ہم لوگ جو اپنے زمانے میں کس طرح سے جب جو بات کہی جاتی تھی وہ فوراً مان لیتے تھے. اب بچے کتنی بحثیں کرتے ہیں، کتنی آرگوئنگ کرتے ہیں، اچھا کیسے، کیوں، کیا، یعنی ہر چیز میں کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں اور کس طریقے سے ماں باپ کو زج کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو جتنا زیادہ ملتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ ترقی ہوتی جائے گی آپ دیکھیں، اور جتنی زیادہ نعمتیں پاتا جائے گا اتنا ہی سخت جھگڑالو بنتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جب انسان کو تمام چیزوں کی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنا زیادہ جھگڑالو بھی ہوتا چلا جاتا ہے اور حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ناشکری سے ہمیں بچائے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو. اب یہاں پر پھر انسانیت کی بات ہے، انسانوں کی بات ہے. کس چیز نے انسانوں کو منع کر دیا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہو؟ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اسلام بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو یہ تمام یہ چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں، پھر وہ کس طریقے سے ہدایت سے منہ موڑ سکتا ہے؟ تو ہدایت جو ہے انسان کو ایمان اور استغفار کی طرف لے آتی ہے. اور اس آیت میں دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کو جو قریش تھے ان کو بھی وارن کیا گیا ہے، اور جن کا بھی رویہ اس طریقے کا ہو ان کو بھی، کہ جو بھی ہدایت اور استغفار سے منہ موڑیں ان کے لیے بھی ہے یہ، کہ اس وقت بھی کیا گیا تھا اور آج بھی سمجھایا گیا کہ تم نے جو سوال کیے تھے اس وقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا جواب بھی دے دیا گیا صاف طور پر. اب سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے، اور پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر پھر وہ عذاب آ جائے جو پچھلی قوموں پر آیا تھا. انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور مان کر نہیں دیے، ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا انہوں نے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹ آؤ اور اپنے آپ کو بدلو، رویہ چینج کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں خوشخبری بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے، جو کہ انسان اگر اسلام لے آتا ہے یا وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی جو اس نے غلط کام کیے ہوتے ہیں وہ سب بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک نیا انسان اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. تو کتنا بھی گناہ کر لے مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس نا امیدی کی حالت میں پھر اور زیادہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ کتنے بھی اگر انسان کے گناہ ہوں، وہ پلٹ آئے، استغفار کرے، ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. تو استغفار کے لیے بتایا گیا کہ یہ تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اور پھر ابھی بھی چانس ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی بھی چانس ہے، عمل کرو، پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف مان جاؤ، اور پھر اپنے یعنی انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ توبہ کر لو قبل اس کے کہ وہ عذاب آ جائے، وہ تم پر ٹوٹ پڑے، پھر مہلت عمل ختم ہو جائے گی، پھر عذاب آ جاتا ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ ٹالے نہیں ٹلتا. وہ پھر جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو پھر وہ ٹل نہیں سکے گا، تم پھر بچ نہیں سکو گی کسی طرح سے بھی. ایمان اور استغفار جو ہے عذاب سے پہلے انسان کے کام میں آ سکتا ہے، مگر عذاب کے آنے کے بعد میں یہ دونوں چیزیں بھی پھر بیکار ہیں، وہ کام میں نہیں آئیں گی. جب فرعون کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ ڈوبنے لگا، جب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو پھر ایمان لانا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، یا پھر کوئی عذاب کو دیکھ کے پھر توبہ کرے تو وہ بھی انسان کے کام نہیں آئے گا. تو ان دونوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، ہدایت کو بھی اور استغفار کو بھی، کہ یہ دونوں انسان کے لیے دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے. اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر، اور جب ان کے پاس ہدایت آ جائے، خاص طور پر یہ کتاب اور نبی کی تعلیمات پہنچ جائیں تو پھر وہ اس پر عمل کریں. اور جب ان کے پاس یہ تعلیمات پہنچے تو پچھلی زندگی پر نادم ہوں، استغفار کریں اور غلطی پر اڑنا نہیں ہے، جو اس سے پہلے والی آیات میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پھر ابلیس کا سا رویہ ہو جاتا ہے. وہ پھر جو پلٹتا نہیں ہے، رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، تو وہ پھر
ابلیس کا رویہ ہو جاتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ سخت مایوس کو کہا جاتا ہے، تو وہ مایوس ہے۔ انسانوں کو مایوسی اور کفر سے نکالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیجئے، اور پھر اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے، اور اگر اے اللہ یہ دین حق ہے اور تیرے پاس سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یعنی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا پھر ہمارے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اترا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا۔ یعنی اس طریقے کی بحثیں اور مطالبے ان کے چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کر لو، پلٹ آؤ اور ہدایت کو قبول کر لو، ویسے ہی انجام کیوں دیکھنا چاہتے ہو جو کہ پہلے لوگوں نے دیکھا اور سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی صنعت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول جو ہیں وہ دو مقاصد کے تحت یا دو کاموں کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ نمبر 1 بشارت دینا، خوشخبری دینا، اور نمبر 2 ڈرانا، منذرین۔ تو اس کے یہاں پر دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ رسولوں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرما برداری کے اچھے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے۔ مگر بے وقوف لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس پیش کی تنبیہات سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے ہیں اور اسی برے انجام کو دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں جس سے رسول انہیں بچانے آئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کو عذاب ہی دیکھنا منظور ہے تو پیغمبر سے اس کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ یہ پیغمبر عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، مومن اور کافر ہر ایک کے لیے، کہ نیکی کی راہ پر چلو گے تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور برائی کی راہ پر چلو گے تو تمہارا انجام پھر برا ہوگا۔ مگر یہ جب پیغمبر آئے اور انہوں نے یہ آ کر بشارتیں، خوشخبریاں اور ڈراوے ان تک پہنچائے، لوگوں کو خبردار کیا، اس طرف بلایا، تو پھر لوگوں نے جواباً جھگڑے شروع کر دیے، بحثوں میں پڑ گئے، باطل کے ذریعے سے حق کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے، اللہ کے احکامات اور عذاب کی دھمکی کو انہوں نے مذاق بنا لیا، جھوٹ سمجھا، سنجیدگی اختیار ہی نہیں کی، اور حق کے بارے میں جتنے بھی جھگڑے کیے گئے، جھٹلایا گیا، مذاق اڑایا گیا، مگر حق جو ہے وہ حق ثابت ہو کر رہا، اور جس کو بھی نہیں ماننا تھا بحثیں کی، جھگڑے کیے، مذاق اڑایا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور قرآن کے، دین کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے شکوک اور شبہات ڈال رہے ہیں، اور حالانکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، نماز کا، حج کا اور دینی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کے طریقوں کو بیکورڈ کہہ کر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ تو 1400 سال پرانے باتیں ہیں، اس میں تو آج قابل عمل نہیں ہے۔ جس چیز کی انسان عزت کرتا ہے پھر اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ جیسے اپنے بڑوں کے بارے میں بھی، اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی دیکھا ہے کسی کو مذاق اڑاتے ہوئے؟ تو جن کی عزت کرتا ہے تو وہ ان کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ تو اسی طرح سے جو غلط باتیں کرتے ہیں لوگ، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا ہے پھر، جو کہ اس طریقے سے مذاق بناتے ہیں دین کا یا شاعر دین کا یا پھر اور بھی چیزوں کا، اسلام کا۔ اور ہم دیکھیں بہت زیادہ لوگوں نے اس بات کو، اس حدیث کو بہت زیادہ اس کا جو ہے باتیں کی اس کے اوپر، جو مکھی والی ہے کہ وہ ڈوب کر اس میں جب کسی چیز میں ڈوب جائے تو اس کو پورا ڈبو کے نکال کے پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں بیماری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ اب سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ یہ جو ہے اسی طرح کی بات ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے، تو سب مان رہے ہیں۔
اور پھر ایمان کا حالت اور ایمان کا جو ہمارا جو لیول ہے وہ اگر دیکھا جائے کہ ہم وہ جب کہا گیا کہ مکھی کو ڈبو کر پی لو، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کہیں گے کتنا کنجوس آدمی ہے کہ مکھی بھی نکال کے پی گیا. تو یعنی ہم عمل کرنے میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم ایک حدیث پر بھی صحیح طور سے عمل نہیں کرتے ہیں. اس ہم عمل کرنا چاہیں ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا پڑے گا. آج اگر دیکھیں تو مسلمان جو ہے دین کا، جنت کا، جہنم کا، داڑھی کا، پردے کا، برقعے کا اس طریقے سے مذاق بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ حق کو مشتبہ کر دیں یا حق سے دور ہو جائیں. اور جبکہ یہ کام تو کفار کا ہے کہ ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بات بتائی اور زقوم کے بارے میں بتایا تو اس نے مذاق اڑایا آپ کا اور کہا کہ مکھن اور کھجور لاؤ، میں ملا کر کھاؤں گا اور یہ ہمارا زقوم ہے. اور زخم کے لیے کیا بتایا گیا کہ وہ ایسا کھانا ہوگا کہ وہ حلق سے نہیں اترے گا اور پیٹوں میں آگ کی طرح سے کھولے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. تو یہ جو ہے حق کا مذاق اڑانے والے دنیا سے چلے گئے اور آج بھی اگر جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا اور حق باقی رہا اور رہے گا. کتاب اور دین اور سنت آج بھی شریعت اسی طرح سے محفوظ ہے اور باقی رہے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی مذاق اڑانے والے اور آپ کو غلط کہنے والے وہ صادق اور امین آپ ثابت ہوئے اور ماننے پر مجبور بھی ہو گئے وہ لوگ. اور پھر یہ تمام باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے سچ بتا دی اور جو انہوں نے پوچھے تھے سوالات وہ بھی سچ ہو گئے، کہانیاں بھی بتا دی گئیں. پھر بھی اس کے بعد میں بھی جھگڑے کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مان کر نہیں دے رہے تھے. تو یہاں پر یہی بتایا کہ جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑے کرتے ہیں، وہ باطل کو پیش کرتے ہیں اور تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، یعنی حق کو ایسے ایسے سوالات کہ حق کو مٹا دیں یا حق کو جو عمل کر رہے ہیں جو لوگ وہ ڈاواڈول ہو جائیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں، حق پر عمل نہ کر سکیں، اسلام کی طرف نہ آ سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا ہے، یعنی جو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اسی سے وہ پھر حق سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کثرت سوال سے بھی انسان حق سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو تھامنے والا بنائے اور تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں غلط اور نافرمانی والے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ اس سے پہلی والی جو ہم نے آیات پڑھی تھیں اس میں پچھلے والے سبق میں ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوگا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ قرآن پر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے اور یہ جھگڑے کرنے والے اور بحثیں کرنے والے، جدال کرنے والے اور حق سے لوگوں کو دور کرنے والے، مذاق اڑانے والے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور ان کے لیے ہم نے پچھلی بار جو بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم کو دیکھ لیں گے اور اس میں وہ گرائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ہم دیکھیں کہ جو جہنم ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے، اگر انسان کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو یہ ساری بحثیں اور یہ سارے جھگڑے اور یہ سب چیزیں انسان جو ہے بھول جائے اور کل کے لیے وہ تیاری کرنی شروع کر دے کہ اتنی خطرناک ہے کہ 70,000 لگامیں ڈال کر فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے اور ہر لگام پر کہا گیا کہ 70,000 فرشتے ہوں گے اور وہ محشر میں لا کر کھڑی کر دی جائے گی. اور پھر کتنی اس کی چیخنے کی، دہاڑنے کی، چلانے کی آوازیں ہوں گی کہ انسانوں کا کیا حال بنے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار وخزِ الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.